مجلس کیا ہے؟ مجلس خود کو بدلنے کا نام ہے. یہ مجلس میں آنے کا یقیناً بڑا ثواب ہے. یہ جو آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، 1 گھنٹہ مجلس میں بیٹھنا 10 مرتبہ قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے. مجلس میں بیٹھنے کا بڑا فائدہ ہے، مجلس میں آنے کا بڑا فائدہ ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. مجلس میں آنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجلس میں آنے کا مقصد، اب آپ کو 2 چیزیں سنا رہا ہوں. ایک مجلس میں آنے کا فائدہ اور دوسرا مجلس میں آنے کا مقصد. یہ دونوں یاد رکھیے. آپ جو مجلس میں آ رہے ہیں، سنیے مجلس میں آنے کا فائدہ. ابھی ایک آپ نے سنا کہ 10 مرتبہ پورا قرآن پڑھنے کے ثواب کے برابر. مجلس میں آپ آتے ہیں، آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، اور جب آسمان میں جاتے ہیں تو آپ کے قدموں کے نیچے کی خوشبو سے آسمان کے فرشتے حیران ہو کر پوچھتے ہیں یہ اتنی اچھی خوشبو، یہ عطر کہاں سے لے کر آئے ہو؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ حسین کے عزاداروں کے قدم کے نیچے کی خوشبو ہے. یہ ہے مقام مجلس میں آنے کا. اب مجلس میں آنے کا فائدہ بھی سنیے مگر پھر مقصد بھی سنیے گا. فائدہ کیا ہے یہ واقعہ سنیے. ایک باپ تھا، اس نے اپنے بیٹے کو کچھ سکھانا چاہا. دریا کے کنارے بیٹھا تھا، بیٹے کو ایک برتن اٹھا کے دیا، کہا بیٹا دریا سے اس برتن میں پانی لے کر آؤ. بیٹے نے برتن کو دیکھا، کہا بابا یہ برتن تو میلا ہے، اس برتن میں مٹی لگی ہوئی ہے. باپ نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں، تو اس برتن میں دریا سے پانی لے کر آ. بیٹے نے ذرا غور کیا تو بیٹے نے دیکھا برتن میں سوراخ بھی ہے. بیٹا کہتا ہے بابا ایک تو برتن میلا ہے، اس پر مٹی لگی ہوئی ہے، اور دوسری بات بابا اس برتن میں سوراخ ہے، میں پانی لے کر بھی آؤں تو راستے میں بہہ جائے گا. باپ نے کہا کوئی مسئلہ نہیں بیٹا، جو میں کہہ رہا ہوں اس پر عمل کر. اب بیٹا جاتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، پانی بھرا، دوڑتا ہوا آیا کہ بابا تک پہنچے اور پانی بہہ نہ جائے، مگر برتن میں سوراخ تھا، وہ پانی بابا تک پہنچتے بہہ گیا. اب بچہ پھر واپس گیا، پھر پانی اٹھایا، دوڑتا دوڑتا آیا کہ بابا تک پہنچ جاؤں، یہ جو سوراخ برتن کے ہیں ان میں سے پانی بہہ نہ جائے، مگر پھر پانی بہہ گیا. ایک بار چند بار آیا گیا، باپ کو آخر تھک کر کہتا ہے بابا اب تو میں تھک گیا، بیکار میں مجھ سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ بابا اتنی مرتبہ میں آیا گیا، پانی آپ تک نہیں پہنچ رہا، آپ نے مجھے برتن دیا تھا نا کہ اس میں پانی لے کر آؤ، میں نے آپ کو کتنا کہا بابا اس میں سوراخ ہے، یہ پانی بہہ جائے گا. باپ نے کہا بات تو صحیح کہہ. بیٹے نے کہا بابا یہی تو میں نے آپ کو شروع میں کہا تھا. باپ نے کہا مگر ذرا برتن کو دیکھو، پہلے کیسا تھا اب کیسا ہو گیا ہے. کہا بابا بات تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ایک فرق تو آیا ہے، پہلے اس پر مٹی لگی تھی، پہلے یہ میلا تھا، پہلے یہ خراب تھا، مگر بابا اب جو چند مرتبہ پانی کے اندر سے آیا ہے اب یہ چمک رہا ہے، اب یہ صاف ہو گیا ہے. بس مجلس میں جو آپ آتے ہیں اگرچہ آپ کے زندگی میں سوراخ ہو گناہوں کے، اگرچہ آپ کی زندگی میں سوراخ ہو برائیوں کے، مگر یہی جو آپ ہر روز مجلس حسین میں آتے ہیں تو آپ کے دل کا برتن صاف ہونے لگتا ہے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں یہ دل کا برتن ہمیشہ صاف رہے تو گناہوں کے جو سوراخ ہیں، برائی کی جو سوراخیں ہیں، ان کو بند کر دیجئے. یہ مجلس میں آنے کا فائدہ ہے کہ آپ جو مجلس میں آتے ہیں آپ کو اتنا فائدہ مل رہا ہے کہ آپ کی روح صاف ہو رہی ہے، مگر کیونکہ ہم نے گناہوں سے اپنے روح کے اندر سوراخ کر دیا ہے، مجلس میں تو آ کر گریا کرتے ہیں ان آنکھوں سے، مگر مجلس سے باہر جا کے انہی آنکھوں سے نامحرموں کو دیکھتے ہیں. گرچہ مجلس ہمارے روح کو صاف کر رہی ہے، مگر کیونکہ ہم نے روح میں سوراخ کر دیے ہیں، وہ پانی جیسے آپ نے دیکھا دریا سے بابا تک نہیں پہنچ رہا تھا، اسی طرح مجلس سے باہر جا کے پھر ہم بدتمیزی بھی کرتے ہیں، گالی بھی دیتے ہیں، لڑائی بھی کرتے ہیں، خیانت بھی کرتے ہیں، دھوکہ بھی دیتے ہیں، ہر برائی کرتے ہیں. اب کوشش کیا کریں؟ مجلس کا مقصد سنیے. مقصد مجلس یہ ہے وہ گناہوں کے سوراخ جو ہم نے اپنی روح میں کر دیے ہیں ان کو
بند کر دیں تاکہ یہ دریائے علم اہل بیت ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، تاکہ جیسے مجلس میں میں نامحرم کو نہیں دیکھتا باہر جا کر بھی نامحرم کو نہ دیکھوں، تاکہ مجلس میں جیسے میں گانے نہیں سنتا باہر جا کے بھی میں گانے نہ سنوں، تاکہ جیسے مجلس میں میں غیبت نہیں کرتا باہر جا کر بھی میں غیبت نہ کروں۔ یا ابن الحسن کجایی؟